اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق 2 آیات ملتی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 56 میں اور سورۃ الانبیاء کی آیت 85 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قال تبارک و تعالی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کر قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ وہ تھے سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، کیونکہ آپ کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، جبکہ غالب رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد بطور نبی دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور آپ کی اس دنیا میں بہت سی اہم خدمات ہیں، بہت سے علوم کے آپ بانی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں آپ کو صدیقاً نبیّا اور ورفعناہ مکان علیہ کہا گیا ہے۔ آپ کا بلند مقام جو آپ کو عطا کیا گیا، اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا، اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جس قدر نیک عمل کریں گے، ان سب کے اجر کے برابر اجر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملے گا۔ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی عمر اور طویل ہو، تو انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے یہ بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر لمبی ہو۔ تو وہ فرشتہ ان کو اپنے پروں میں بٹھا کر اوپر لے گیا، اور 4تھے آسمان پر اس فرشتے کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جا رہا تھا، اس نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور 4تھے آسمان پر، اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پر کیسے آئیں گے؟ تو اس فرشتے نے بتایا کہ ادریس علیہ السلام تو میرے پروں میں ہیں۔ تو یوں ان کی روح وہاں قبض ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا 4تھے آسمان پر ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معراج کے موقع پر ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے 4تھے آسمان پر ہوئی۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جو بلند مقام کی بات ہوئی ہے، اس سے یہی مراد ہے، لیکن یہ کوئی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بطور نبی اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ انبیاء کا مقام اور مرتبہ بطور نبوت جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کے ساتھ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ادریس علیہ السلام کے متعلق
ایسے بہت سے علوم کا پتہ لگتا ہے کہ آپ ان کے بانی ہیں، ان علوم کا آغاز آپ نے کیا۔ مثال کے طور پہ آپ انسانوں میں سے وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ گویا حضرت ادریس علیہ السلام نے جو الفاظ انسان دریافت کر چکے تھے تو ان الفاظ کو تحریر میں لانا، ان الفاظ کو ایک نقش دینا، قلم کے ذریعے ان کو لکھنا، یہ فن حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ پھر یہ فن پوری دنیا میں مختلف زبانوں کے ادب لٹریچر کی صورت میں، مختلف کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا بھی علم تحریری طور پر ہمیں ملتا ہے اس کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام علم رمل کے بھی ماہر تھے۔ آپ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کلمات رمل کہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رمل کا نقشہ بنانا ہے یہ ایک نبی کو سکھایا گیا تھا، تو کبھی کوئی شخص کا ان سے مل جاتا ہے تو کوئی وہ درست اندازہ لگا لیتا ہے، تو اگر وہ اس کا اندازہ غلط ہو جائے تو وہ پھر غلطی پر رہتا ہے، تو اس لیے ایسا بہت ہی کم امکان ہے کہ کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا کہ جہاں پر آپ تشریف لے کر آئے، جہاں پر آپ نے اپنی جد و جہد کی، جہاں پر آپ نے رشد و ہدایت کے لیے کام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے اور یہیں پر آپ نے اپنی تبلیغ شروع کی، اور جب آپ کے خلاف شرارتیں بڑھیں، مفسد طبیعتوں نے آپ کے خلاف شر اور فساد کرنا شروع کیا، تو پھر آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت بھی جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر گئی۔ آپ نے جب اپنی اس جماعت سے کہا کہ ہمیں بابل سے ہجرت کر جانا چاہیے، تو ان کی جماعت کا خیال یہ تھا کہ یہ بابل کے اندر دریائے دجلہ اور فرات ہے، تو اس کے علاقے میں یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، تو ہمیں ایسا علاقہ کہاں ملے گا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی نیب البدل دیں گے۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں اور مصر میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ جب مصر میں دریائے نیل کے علاقے میں یہ پوری جماعت پہنچتی ہے تو اس کی نیل کے گرد و پیش کے علاقے کی سرسبز و شادابی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہے اور ان کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام اپنی جماعت کو بابلیون کے نام سے خطاب کرتے ہیں، یعنی یہ علاقہ بھی تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ اسی سے مصر کا ایک نام بابلیون بھی کہلاتا ہے، لیکن یہ مصر کے نام سے ہی معروف ہوا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت جتنی زبانیں دریافت ہو چکی تھیں، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ 72 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں، تو آپ ادریس علیہ السلام ان 72 زبانوں کا علم رکھتے تھے اور آپ ہر قوم کو اس کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک اور علم وہ علم الارتفاقات ہے۔ علم الارتفاقات کہتے ہیں کہ یہ جو انسانوں کا تمدنی ارتقاء ہے کہ انسانوں نے گھریلو زندگی سے اٹھ کر جو ایک قصباتی ایک متمدن زندگی کا جو آغاز کیا ہے، اور اگلے درجے میں وہی زندگی شہری زندگی میں منتقل ہوئی، اور پھر اس سے آگے ایک ملک، ایک حکومت، ایک ریاست کا وجود جس چیز نے بخشا ہے، تو یہ علم الارتفاقات کہلاتا ہے۔ یعنی انسانی اجتماع جتنے بڑے دائرے میں جاتا رہتا ہے تو انسانی تجربات ایک دوسرے سے شیئر ہوتے ہیں، انسانی تجربات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور یوں مسلسل تمدن ترقی کرتا ہے۔ یوں قصبے سے شہر، شہر سے ملک، اور ملکوں سے بین الاقوامی سطح تک کا ایک نظام وجود میں آتا ہے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام تک ملکی سطح کے نظام وجود میں آئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی خوبی یہ تھی
کہ شہروں کے اندر جس تمدنی زندگی کے لیے جس طرح کی حکمرانی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے حکمرانی کے وہ اصول اپنے شاگردوں کو سکھائے، اور پھر آپ کے شاگردوں نے وہ تمدنی اصول، وہ شہریت کے اصول، وہ سوک سینس، وہ مدنی اصول پڑھے، اور پڑھنے کے بعد تقریباً 200 شہر بسائے۔ تو گویا حضرت ادریس علیہ السلام کو تمدنی زندگی پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا کہ انسانوں کے معاملات کیا ہیں، ان باہمی معاملات کا حل کس طرح ہونا چاہیے، انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، شہروں کے نظم و نسق کس طرح کے ہونے چاہیے کہ انسانوں کے حقوق کا ایک بہترین نظام قائم کیا جائے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو خاص علم دیا تھا۔ اسی طرح انسانوں کی جو جسمانی ضروریات ہیں، انسانی جسم صحت مند رہنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک طب کا علم وجود میں آیا، تو اس کے بانی بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہ انسانی جسم کو بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچا کر اسے صحت مند جسم بنانا ہے، ایک صحت مند فرد بنانا ہے، افراد کو صحت مند ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک علم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس فن کے ماہر تھے۔ اسی طرح ایک اور علم جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تھا وہ فلکیات کا علم ہے، جسے اس زمانے میں علم نجوم بھی کہتے ہیں۔ یہ علم نجوم بنیادی طور پر کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس سے کوئی زیچے ویچے بنا کر اور جناب کوئی اس طرح کی چیزیں بتائے کہ وہ کوئی غیب کے علم کا ماہر ہو گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا علم نہیں، بلکہ نظام شمسی کے اندر جو ستارے اور سیارے موجود ہیں، یہ جو ستاروں کا ایک پورا نظام، چاند اور سورج کا ایک جو پورا نظام موجود ہے، یہ اس دنیا کے لیے کیا فائدے دیتا ہے، اس کے اس دنیا پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کے انسانی طبیعتوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں، آپ نے اس علم کی بنیاد رکھی۔ ہر ایک کے خواص، اس کے انسانی زندگی پر اثرات، اس کے اس کائنات گیر نظام پر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں، آپ نے اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو گویا آپ نے وہ راستہ کھولا جس سے جو فلکیاتی علوم ہیں ان کے اندر دریافتیں ہوں۔ انسانی عقل ان سے گھبرا کر، پریشان ہو کر، یا ان کی سورج کی طاقت کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے مسخر ہونے کی بجائے، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے، جیسے بعض اقوام نے ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا شروع کر دی ان سے متاثر ہو کر، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جو اس علم کی بنیاد رکھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانی عقل اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ ان چیزوں سے ہم نے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اس علم کو انسانوں کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے کھولا۔ اسی طرح علم عدد و حساب آپ نے جاری کیا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام علم فلسفہ کے بھی ماہر تھے کہ چیزوں کو تطبیق دینا، آراء کو تطبیق دینا، چیزوں کو باہم ملا کر پیش کرنا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات تھیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے حکومتی دائرے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے 4 الگ الگ دائرے مقرر کر کے ان کا نظم و نسق 4 بادشاہوں کو عطا کیا۔ گویا حضرت ادریس علیہ السلام نے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی 4 گورنریاں مقرر کی۔ آپ کے ان 4 بادشاہوں کے ناموں میں ہمیں الاوس، زوس، اسکلیبوس اور زوس امون یا الاوس امون کا نام ملتا ہے کہ یہ 4 بادشاہ تھے کہ جن کو آپ نے تربیت دے کر ان کو حکومتی نظم و ضبط سکھایا اور ان کے ذریعے حکومت چلوائی۔ تو آپ نے یعنی حکومتی نظم و نسق کو، امور کو تقسیم کر کے ان کو عمل میں لے کر آنا، مختلف کاموں کو تقسیم کر کے بہتر نظم و نسق قائم کرنا، یہ آپ کی مہارت تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تعلیمات دی وہ باقی تمام انبیاء کی طرح اس تعلیم میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز تھی وہ علم التوحید تھی۔ اسی طرح آپ نے اعمال صالحہ یعنی اچھے اخلاق، نیک اعمال کرنے کی طرف متوجہ کیا تاکہ
یہی اعمال آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح معاشروں کے اندر اگر عدل و انصاف نہ ہو تو معاشرے تباہی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عدل و انصاف کرنا اس طرح متوجہ کیا، اور ظلم کے خلاف جہاد کرنا، ظالم قوتوں کے خلاف لڑنا، اس کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ اسی طرح آپ نے عبادات کا نظام جاری کیا تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، اس لیے اپنی جسمانی خواہشات، اپنی شہوت کی خواہشات کو دبانے کے لیے آپ نے روزے رکھنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح آپ نے زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی تاکہ مال کو سوسائٹی کے اندر تقسیم کرنے اور خرچ کرنے کا جذبہ لوگوں کے اندر ہو۔ اسی طرح آپ نے پاک صاف رہنے کی طرف لوگوں کو تعلیم دی۔ یہ آپ کی تعلیمات کی بنیاد تھی۔ اسی طرح آپ نے جانوروں کے حوالے سے بھی طے کیا کہ کون سے جانور حرام ہیں جو انسانی طبیعت پر اچھے اثرات نہیں ڈالتے، ان کو کھانے سے منع کیا۔ مثال کے طور پہ کتا ہے یا خنزیر ہے کہ ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو انسانی عقل کو بیکار کر دیتی ہیں یا انسانی عقل کو سلا دیتی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں سے بھی منع کیا کہ ایسی نشہ آور چیزیں۔ ظاہری بات ہے کہ انسانی عقلیں اگر نشے کی طرف چلی جائیں تو وہ علوم کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، وہ عقلیں بیکار ہو کر بہت اعلیٰ دریافتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور ان کا ذہن جو ہے وہ بہت محدود دائرے کے اندر رہتا ہے۔ اگر کچھ دریافتیں کر بھی لیں تو ان دریافتوں کو پوری انسانی سوسائٹی کے لیے مفید بنانا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ اپنے دائرے کے اندر بند رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے کاہنوں، یعنی جو انسانوں کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں، جو انسانی قلوب کی تربیت کرتے ہیں، جو انسانوں کے اندر صفات کو ابھار کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صلاحیت دی ہے، اس کی اس صلاحیت، اس کی اس صفت کو مہذب بنا کر اسے سوسائٹی کے لیے مفید بنانے والے جو افراد ہیں، جن کو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر مذہبی رہنما بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں ان کو کاہن کہتے تھے۔ تو آپ نے انسانوں کے 3 طبقات بنائے۔ یہ طبقات انسانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، انسانوں کے جو فرائض ہیں، اس اعتبار سے تھے کہ ایک کاہنوں کا طبقہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک بادشاہوں کا طبقہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ایک رعیت ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جو جتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک کاہن ہے، وہ اپنے نفس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے، اور اسی طرح ایک کاہن نے بادشاہ کی تربیت کرنی ہے تو اس بادشاہ اور حکومت چلانے والے کے نفس کے حوالے سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ اسی طرح جو رعیت ہے، جو رعایا ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ ذمہ دار ہے کہ سوسائٹی کے اندر بادشاہ اور رعایا ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس سسٹم رہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بادشاہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ بادشاہ اپنے حوالے سے بھی جواب دہ ہے، اور اپنی عوام کی جو حقوق کی ذمہ داریاں اس پر، عوامی نظم و نسق کی جو ذمہ داریاں اس پر ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ جواب دہ ہے۔ تو یہ 3 طبقے آپ نے اس میں شامل کر کے ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں ان کو تفویض کی۔ اب یہ جو ان کی تقسیم تھی، یہ نسل اور خاندان کے اعتبار سے نہیں تھی، یہ بلکہ انسانوں کی صلاحیت کے اعتبار سے جو انسانوں کے طبقات بنتے ہیں، یہ اس اعتبار سے تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاحیت کے اعتبار سے مختلف طبقات وجود میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنی جماعتیں بھی بناتے ہیں، جیسے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایگریرین ہیں، یا کوئی بھی زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں سے متعلق لوگ اپنے اپنے علوم فنون میں مہارتیں حاصل کرتے ہیں، پھر ان کی آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں نقش و نگار بنانا چیزوں کا، یعنی اس سے چیزیں محفوظ رہتی ہیں، اس علم کی طرف بھی آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ چنانچہ انسانوں کا جو ابتدائی دور تھا وہ ظاہر ہے کہ مشکلات کا دور تھا، جس میں طوفان آ جاتے تھے، پانی کا طوفان آ جاتا تھا، ریت کے طوفان آ جاتے تھے، اس سے بہت ساری چیزیں معدوم ہونے کا، ان کے نشان مٹنے کا، وہ چیزیں غائب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے وہ جو آلات جو انسانوں کے استعمال میں ہوتے ہیں ان کا نقش و نگار بنانا، اور اسی طرح جو علوم دریافت ہو چکے ہیں ان علوم کو منقش کر کے ان کو محفوظ کرنے کا نظام بھی آپ نے بنایا۔
چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد والے لوگوں کو ویسے نقش و نگار دیواروں کے اوپر ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کون کون سے آلات استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ بنیادی علوم جو انسانی عقلوں، انسانی سوسائٹی کو مہذب بنائے اور انسانوں کے لیے دریافتوں کا راستہ کھولے، آپ نے ان علوم کو انسانی سوسائٹی کے لیے واضح کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 5 علوم کی بنیاد رکھی: فلسفہ، علم الارتفاقات، علم طب، علم نجوم اور علم ریاضی۔ ان 5 بنیادی علوم کو آپ نے سوسائٹی کے اندر پروان چڑھایا، جس سے اگلے تمام دور کے اندر ان علوم پر ترقی ہوئی۔ تو اس بنیاد پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اپنے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ہی اہم بنیادیں رکھیں جو اگلے آنے والی اقوام کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی بنیاد پر قرآن حکیم میں ادریس علیہ السلام کا درجہ بہت بلند بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلائیں، ہمیں معاشرے کے اندر اعلیٰ علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کریں، جس سے ہم ایسی دریافتوں کی طرف جائیں جو انسانوں کے لیے مفید ہوں۔